بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گلوکار تھا۔ وہ چھپ چھپ کر گانا گاتا تھا۔ یہ کائنات اللہ رب العزت کی رحمت کے سمندر کا محض ایک قطرہ ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، نافرمانیوں کے پہاڑ کھڑے کر لیتا ہے، لیکن جب وہ ندامت کا ایک آنسو بہاتا ہے تو عرش الہی جھوم اٹھتا ہے۔ تاریخ اسلام کے اوراق میں ایسے ان گنت واقعات بکھرے پڑے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ آج جو داستان میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ مدینہ منورہ کی گلیوں سے جنم لیتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے اپنی ساری زندگی سروں اور تالوں کی نذر کر دی، مگر جب دنیا نے اسے دھتکارا تو رب کائنات نے اسے کیسے سینے سے لگایا۔ یہ کہانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی ہے، جہاں انصاف کا بول بالا تھا اور تقویٰ کا راج تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل دنیا پر سایہ فغن تھا۔ مدینہ کی فضاؤں میں قرآن کی تلاوت گونجتی تھی، مگر اسی معاشرے میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو اپنی سریلی آواز کے فتنے میں مبتلا تھا۔ وہ ایک گلوکار تھا۔ اللہ نے اس کے گلے میں ایک ایسا سر رکھا تھا کہ جب وہ گاتا تو لوگ مسحور ہو جاتے۔ گو کہ اسلام میں گانا بجانا اور لغویات ممنوع ہے، مگر وہ چھپ چھپ کر لوگوں کی نظروں سے بچ کر اور کبھی کبھی محفلیں جگا کر اپنی خواہش نفس کی تسکین کرتا تھا۔ اس کی جوانی اپنے عروج پر تھی، چہرہ تر و تازہ تھا، آواز میں جادو تھا اور جیب میں لوگوں کی داد و تحسین کے سکے تھے۔ لوگ اس کے ہنر کے دیوانے تھے، اسے نذرانے دیتے تھے، اس کی واہ واہ کرتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل دنیا پر سایہ فغن تھا۔ مدینے کی فضاؤں میں قرآن کی تلاوت گونجتی تھی، مگر اسی معاشرے میں ایک ایسا بھی شخص تھا جو اپنی سریلی آواز کے فتنے میں مبتلا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ رونق، یہ میلہ اور یہ جوانی ہمیشہ رہے گی۔ وہ اللہ سے غافل ہو چکا تھا۔ قرآن کہتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ وہ اسی غفلت میں جی رہا تھا۔ 70 سال گزر گئے، کبھی مسجد کا رخ نہ کیا، نہ کبھی سجدے میں سر جھکایا، نہ کبھی رب کو پکارا۔ وقت کا پہیہ گھوما، جوانی ڈھل گئی، بڑھاپے نے دستک دی۔ وہ کمر جو کبھی اکڑ کر چلتی تھی اب کمان کی طرح ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ وہ چہرہ جو کبھی چمکتا تھا اب جھریوں کا قبرستان بن گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ آواز جسے وہ اپنی طاقت سمجھتا تھا وہ ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ گلے سے اب سر نہیں نکلتے بلکہ ایک کرغت اور ٹوٹی ہوئی آواز نکلتی تھی۔ جیسے ہی آواز ختم ہوئی دنیا کا رویہ بھی بدل گیا۔ وہ لوگ جو کل تک اس پر جان چھڑکتے تھے آج اسے پہچاننے سے انکاری ہو گئے ہیں۔ جن دوستوں کی محفلوں کی وہ جان تھا آج انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں۔ فاقوں نے اس کے گھر میں ڈیرے ڈال دیے، بھوکیں اس کی انتڑیوں کو نوچنے لگیں۔ وہ گلیوں میں پھرتا، لوگوں سے مدد مانگتا، مگر لوگ اسے دھتکار دیتے تھے۔ چلے جاؤ یہاں سے بڈھے، اب تمہارے پاس وہ آواز ہی نہیں رہی تو ہم تمہیں کیوں نوازیں۔ اس لمحے اس احساس ہوا کہ دنیا کی محبت مطلب کی محبت ہے۔ لوگ انسان سے نہیں، اس کے پاس موجود صلاحیت یا دولت سے پیار کرتے ہیں۔ جب وہ ختم ہو جائے تو انسان کو کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ مایوس ہو گیا، مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ دنیا تاریک ہو چکی تھی
اور کوئی سہارا باقی نہ تھا۔ بھوک پیاس اور ذلت کا مارا وہ بوڑھا شخص مدینہ کی آبادی سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ چلتا چلتا جنت البقیع پہنچ گیا۔ وہ جگہ تھی جہاں خاموشی تھی، سکون تھا اور دنیا والوں کی بے حسی کا شور نہیں تھا۔ وہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ دل پھٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنے رب کریم سے مخاطب ہوا۔ یہ گفتگو کوئی معمولی گفتگو نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد تھی۔ یہ 70 سالہ نافرمانی کی واپسی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اے میرے اللہ، اے میرے رب، جب تک مجھ میں طاقت تھی میں تیرے بندے کو سناتا رہا، انہیں خوش کرتا رہا، اور جب تک میری آواز تھی وہ مجھے سنتے رہے، مجھے کھلاتے رہے۔ لیکن آج جب میری آواز چھین لی گئی ہے، جب میرا حسن ڈھل گیا ہے، تو ان سب نے مجھے بھلا دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ترجمہ، کہہ دو کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ ادھر جنت البقیع میں ایک گناہ گار رو رہا تھا، ادھر عرش معلیٰ پر اس کی آہ وزاری پہنچ چکی تھی۔ اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا، یہ ٹوٹنا، یہ تنہائی میں اس کا پکارنا پسند آ گیا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ وقت کا حکمران امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے صحن میں آرام فرما رہے تھے۔ اچانک ایک کیفیت طاری ہوئی، غیب سے ایک ندا آئی، دل میں ایک الہام اتر آیا، اے عمر اٹھو، میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے، وہ بھوکا ہے، وہ پیاسا ہے، وہ ٹوٹا ہوا ہے، جنت البقیع میں جاؤ اور اس کی فریاد کرو اور اس کی فریاد میرے بندوں کی مدد کو پہنچو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، اس غیبی حکم کو سنتے ہی تڑپ اٹھے۔ یہ حکم الہی تھا، یہ محبوب حقیقی کا پیغام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے، جوتے پہننے کا ہوش بھی نہ رہا اور ننگے پاؤں مدینہ کی تپتی ہوئی گلیوں سے ہوتے ہوئے جنت البقیع کی طرف دوڑ پڑے۔ سوچے ذرا، ایک طرف ایک گمنام گناہ گار مراسی اور دوسری طرف وقت کا سب سے طاقتور حکمران، لیکن جب تعلق اللہ سے جڑ جائے تو بادشاہ فقیروں کی خدمت کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع پہنچے، نظریں دوڑائیں تو دیکھا کہ ایک جھاڑی کے پیچھے ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے، سر جھکائے رو رہا ہے اور کچھ بڑبڑا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گئے۔ بوڑھے کو آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے در سے لوگ ڈرتے تھے۔ بوڑھے کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے سوچا کہ شاید میری چھپ کر گانے کی خبر خلیفہ تک پہنچ گئی ہے اور اب وہ مجھے سزا ملے گی۔ خوف کے مارے وہ اٹھا اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے نجیب جسم میں جان نہیں تھی، مگر خوف نے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے ڈر کر بھاگتے دیکھا تو نہایت شفقت اور پیار سے پکارا، اے بندے خدا، رکو، بھاگو مت، میں تمہیں سزا دینے نہیں آیا، ٹھہر جاؤ،
میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے۔ بوڑھا شخص رک گیا، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اس نے حیرت اور خوف کے لیے ملے جلتے تاثرات کیے۔ ساتھ پوچھا، آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ کون ہے جو اس بیکار اور گناہ گار بوڑھے کی خبر گیری کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آواز بھر گئی اور فرمایا، مجھے اس ذات نے بھیجا ہے جس سے تم ابھی فریاد کر رہے تھے۔ مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میرا بندہ بھوکا ہے، جاؤ اس کی ضرورت پوری کرو۔ یہ سنتا تھا کہ بوڑھے پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ اب اس کے آنسو ندامت کے نہیں بلکہ تشکر اور حیرت کے تھے۔ اس نے ایک چیخ ماری جو اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی، اے اللہ، اے میری رحیم و کریم رب، میں کتنا بدبخت تھا اور تو کتنا مہربان ہے۔ 70 سال پورے، 70 سال میں نے تیری نافرمانی کی، میں نے تجھے کبھی یاد نہ کیا، میں لوگوں کو راضی کرتا رہا، میں گناہوں کی دلدل میں رہا۔ وہ ہچکیاں لے کر رو رہا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس بیٹھے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے پھر پکارا، اے اللہ، جب میں نے تجھے یاد کیا تو بھی اپنی بھوک مٹانے کے لیے ہی تجھے یاد کیا، اپنے پیٹ کی خاطر یاد کیا۔ میں کتنا خوف زدہ، خود غرض تھا، مگر تو نے میری نافرمانی نہیں دیکھی، تو نے میری غفلت نہیں دیکھی، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ وہی ہے جو چھپ کر گانا گاتا تھا۔ تو نے صرف میری پکار سنی اور وقت کے خلیفہ کو میری خدمت کے لیے بھیج دیا۔ اس کی آواز اب مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے دل پر اللہ کی محبت اور رحمت کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ برداشت نہ کر سکا۔ اے میرے رب، میں تجھ سے راضی ہو گیا، کیا تو نے مجھ سے راضی ہے؟ اگر تیری رحمت اتنی وسیع ہے تو مجھے معاف کر دے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک زوردار نعرہ لگایا، اللہ، اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ وہ شخص جو کچھ لمحے پہلے تک ایک گناہ گار گلوکار تھا، اب وہ اللہ کا ولی بن کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس کی توبہ اتنی سچی تھی کہ اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، گناہ سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی میت کو احترام سے دیکھا اور انتظام کفن دفن میں مشغول ہو گئے۔ یقیناً فرشتوں نے بھی اس کی روح کا استقبال کیا ہوگا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ویڈیو کا عنوان اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ خیراً۔